اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے آبنائے ہرمز ایران اور عمان کی ٹیریٹری سے گزرتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جنگ کے دوران کا عباس عراقچی صاحب کا انٹرویو مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو جنگ چل رہی ہے، ختم ہو جائے پھر ایران اور عمان بیٹھ کے طے کریں گے کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ابھی اور کوئی نہیں، ہم طے کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایم او یو ہوا، پھر آپ نے دیکھا پھڈا پڑ گیا، پھڈا یہ پڑا کہ جناب ایران نے کہا کہ ایم او یو میں لکھا تو ہے شک نمبر 5 کے تحت کہ ہمارے زیر انتظام ہرمز چلے گا، اور امریکہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا کوئی ایران کی اجازت آ رہی ہے ہرمز پہ، یہ کمرشل ویسل گزر رہا ہے تو ایران کیوں مار رہا ہے اس کو، یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ ایران اور عمان امریکہ نہیں، وہ ہرمز کے حوالے سے ایک بات چیت کرنے بیٹھے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے دونوں، جس میں ایک ارینجمنٹ بن گئی ہے کہ جناب یہ انٹر ہوں گی ایرانین، مثال کے طور پہ انٹر ہوں گی ایرانین سائڈ سے ہرمز کی، ایگزٹ ہوں گی عمانی سائڈ سے، یا وائس ورسا۔ ایک کچھ عرصے تک یہ رہے گا ارینجمنٹ، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا اور درمیانی سائڈ سے ہی آنا جانا ہوگا، لیکن انٹری جو ہے مثال کے طور پہ کمرشل ویسلز کی آبنائے ہرمز میں وہ ایران دیکھے گا، اور جو ایگزٹ ہے وہ عمان اور ایران دیکھیں گے، سم تھنگ لائک دس۔ یہ ذرا جانتے ہیں نا منصور جعفر صاحب سے کہ منصور صاحب شکریہ، ایک تو بتائیں کہ کیا یعنی یہ کیا ہوا ہے، یہ امریکہ کدھر چلا گیا، عمان آ گیا، یہ کیا ہو رہی ہے؟ جی امریکہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں یہاں ان دونوں ملکوں کے سپرد کر کے اب اپنے جو اگلا 2028 کا الیکشن ہے اس کی کمپین کے لیے اس وقت انہوں نے اپنے سارے گھوڑے جو ہیں وہ جوڑ لیے۔ اس وقت جو ارینجمنٹ یعنی اگر سادہ الفاظ میں امریکہ نے جان چھوڑائی ہے کہ یار اب تم لوگ دیکھو بھائی عمان کم کرو یار، جو میری جان چھوڑو یار، ایسا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، جی بالکل ایسے ہی ہے جی، عملی طور پہ ایسا ہی ہے، کیونکہ جو عمان کی جو ایران کی سائڈ ہے، شمالی سائڈ، وہاں سے انہوں نے انٹر ہونا ہے جو کمرشل ویسلز نے، اور جنوبی سائڈ سے وہ ایگزٹ کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کمرشل سائڈز موسٹلی استعمال ہوتے جو ایرانی سائڈ ہے، جو شمالی سائڈ ہے، وہ موسٹلی استعمال ہوتی ہے اس آبنائے ہرمز کو کراس کرنے کے لیے۔ جو ایگزٹ والی سائڈ ہے اس میں جس ویسل نے بھی آنا ہے اس نے اپنا مال اتار کے خالی آنا ہے، تو لہذا جو ڈومیننٹ رائٹ ہے، جو اس وقت اوور رائڈنگ رائٹ ہے، وہ ایرانی کے پاس ہے۔ اگر وہ روکنا ہے تو جانے والی کو روکا جا سکتا ہے، آنے والی تو وہ خالی ہے، وہ اس کو روک لیا جائے، یہ جانے دیا جائے، اس کا کوئی ایسا عملی طور پہ۔ یہ جو درمیان کی مدت طے کی گئی ہے یہ 30 روزہ مدت ہے، جس میں عمان اور جو ایران مل کے یہ درمیان کے اندر جو مائنز لگی ہوئی ہیں، بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہیں، اس کی صفائی کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 30 دن کی مدت کے بعد اس درمیان کے پیسج کو استعمال کیا جائے گا، جس میں وہ جو کنٹروورسی تھی کہ جی ایران کے پاس رائٹ ہوگا، لیکن اس کو کنٹرول، اس کا انٹری پاس، اس کی جو بھی مینجمنٹ ہے وہ ایران کرے گا، عمان اس کے ساتھ ایک لحاظ سے سپورٹنگ فیکٹر کے طور پر موجود ہوگا۔ تو اب یہ ارینجمنٹ ہے جو اس وقت آبنائے ہرمز کے ایک جو لمبی کہانی تھی، جس کے لیے اتنی لمبی جنگ لڑی گئی، اتنی تباہی و بربادی پھیلائی گئی، تو اس پورے قضیے میں سے یہ معاملہ حل کی صورت میں نکلا ہے، اور اس کو اب ایک فریم ورک کی صورت میں آنے والے دنوں میں یقیناً ایک معاہدے کی صورت دی جائے گی، اور امریکہ اس میں ایک سٹینڈ بائی کے طور پہ آپ کو دکھائی دے گا۔ امریکہ کا ایز سچ اس میں کوئی اس انداز سے عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایران کا ہی پھر اس میں اپر ہینڈ نہیں ہوا ہے ساری سچویشن میں تو بالآخر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایران اور عمان دونوں، لیکن اس وقت جو پوزیشن جو ارینجمنٹ 30 دن کے لیے ہے اس میں یقیناً ایران کے پاس اس کی انٹری ایگزٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہی اس ساری چیزوں کو، یعنی اس کی انوائسنگ جو بھی چیز ہے وہ کریں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے اس مرحلے پہ ایک بڑا سودنگ افیکٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ایک درمیان کا راستہ استعمال ہوگا وہ جب ظاہر ہے ایک اس پہ میکینزم طے پائے گا، تو اس میں ممکن ہے کوئی تیسرا فریق، کوئی امریکہ، بنیادی طور پہ امریکہ نے اس وقت اپنا، میں سمجھتا ہوں جو رائٹ ہے وہ عمان کے حق میں فورگو کیا ہے کہ وہی اس معاملے کو دیکھیں۔ عمان کے ویسے بھی تعلقات امریکہ سے بڑے کارڈیل ہیں، اور وہ بہت سارے معاملات میں ان کے ہم نوا بھی رہے ہیں، ان کے بیسز بھی وہاں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جی سی سی کنٹریز میں بڑی، اور ایران کے بھی عمان سے نسبتاً بہتر تعلقات ہیں نا ایز کمپیئر ٹو ادر جی سی سی؟ جی ظاہر ہے وہ میزبان رہا ہے، جوہری مذاکرات کے حوالے سے فیسیلیٹیٹر رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی ریسنٹ قضیہ چل رہا ہے اس میں بھی عمان کا رول جو ہے وہ بڑا انکریجنگ رہا ہے، اور ایرانی اس پہ کافی حد تک اعتماد بھی کرتے ہیں، ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ سو منصور صاحب، یو تھنک کہ دس از یٹ اندر مس کیلکولیشن بائی امریکہ، ان دا سینس کہ اگر امریکہ کو پتا ہوتا ہے کہ آخر میں یہی ہونا ہے تو پھر وہ یہ پنگا شروع ہی نہیں کرتا، کون سا والا، کہ پھر وہ ہرمز سے ایرانین ایڈمنسٹریشن کے بغیر جہاز گزارتا ہی نہیں جسے ایران اٹیک کرتا۔ اس کا شاید خیال کچھ اور تھا، اس لیے انہوں نے وہ جہاز گزارا ہے جن کو ایران نے اٹیک کیا، بالآخر یہ ارینجمنٹ ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ جی بدامی صاحب، آپ دیکھیں یہ پوری جنگ جو ہے یہ مس کیلکولیشن کی بیس پہ لڑی گئی ہے۔
خاص طور پہ جس شخص کا نام نتنیاہو بیوی ہے، ان کی اس نام نہاد موساد کی انٹیلیجنس رپورٹس اور فیلڈ میں جو اس نوعیت کے ان کے جاسوس پھر رہے تھے، ان کا جو ایک منظرنامہ کھینچا گیا تھا کہ جناب آپ ان کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو اڑا دیں، ان کے فلاں کو اڑا دیں، فلاں کو اڑا دیں، تو اس کے بعد ایران جو ہے وہ آپ کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح آ پڑے گا، آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی بادشاہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا مختلف نام، مختلف وہاں کی اپوزیشن تنظیم میں کردوں سے لے کے مجاہدین خلق، جانے کس کس کو انہوں نے آزما کے دیکھ لیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایرانیوں کی ریزیلینس، ان کی ریزسٹنس اور ان کا اپنے مشن کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ آج بھی اسی درجے میں قائم ہے جس طریقے سے وہ جنگ کے آغاز میں یا روز اول پہ تھا، اور یہی میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی کی سب سے بڑی اس وقت وجہ ہے۔ اور امریکہ کو اس وقت اپنے عوام کو کوئی ایسی ٹرافی، کوئی ایسا نیوکلیر ڈسٹ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ اس جنگ سے تھک ہار کے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ایک اگلی بازی انہوں نے لگانا شروع کر دی ہے۔ اب تو انہیں داخلی طور پہ جو خاص طور پہ جس انداز سے اس وقت ایک ڈیموکریٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ابھی جو پرائمری میں جیتے ہیں وہ مسلمان مصری نژاد مسلمان ہیں، اب وہ ان کے لیے چیلنج بن گئے ہیں، اور ان کا نام بڑے تمسخر انداز میں جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ عبدل کر کے لیتے ہیں، حالانکہ نام ان کا عبد الرحمان ہے۔ تو اس انداز سے اب امریکہ کے اندر جو ایک داخلی خاص طور پہ وہ جو ایک بڑی یہودی لابی اور خاص طور پہ زائنسٹ لابی سرگرم تھی پورے امریکی انتخابی عمل پہ، ان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، اب تو اس کی بنیادیں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی آغاز تو آپ کو زہران ممدانی کی صورت میں دیکھنے کو ملا ہے، اب تو اس انداز سے جو اگر مسلمان نمائندگی وہاں پہ ایوان کے اندر آنا شروع ہوگی تو آنے والے دنوں میں امریکی کی جو داخلی سیاست ہے وہ اس میں بھی ایک بڑا بھونچال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی جو تیسری بار صدر بننے کی خواہش ہے، اب اس سے بھی تائب ہو کر انہوں نے آج جو ڈونیشن دینے والے کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ ملاقات کے دوران اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت جے ڈی وینس جو ہے 2028 کے لیے ان کے امیدوار، وہ خواہش بھی شاید ہرمز میں غرق ہو گئی ہے، ہرمز کے دائیں اور بائیں کے رستے میں غرق ہو گئی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ مسعود جعفر صاحب، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس پہ ذرا ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے انشاءاللہ۔